बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम الحرام کے حوالے سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو استغفار کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ استغفار پڑھ لیتے ہیں آج کے دن میں تو انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جس چیز کو دیکھو گے وہ آپ کی ہو جائے گی، جس چیز کی طرف نظر دوڑاؤ گے وہ آپ کے پاس چلتی ہوئی آ جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ جس چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور دل میں حسرت پیدا ہو کہ کاش یہ مجھے مل جائے، کاش یہ میری ہو جائے، انشاءاللہ اس عمل کو کر لینے کے بعد جب آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دلی حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ دوستو آج 10 محرم الحرام کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آج کے دن تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں دوست سب لوگ اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ آج 10 محرم کے دن اس عمل کو ہر بندہ کر لے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر کوئی اپنے گھر میں پریشان ہے، کسی نہ کسی حالت میں ضرور پریشان آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کا موازنہ کر کے دیکھ لیں آپ کے گھر میں بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو مال کی وجہ سے پریشان ہوں گے، مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس اولاد نہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو مقروض ہیں جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے اس وجہ سے پریشان ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں اس وجہ سے پریشان ہوں گے، کچھ ایسے والدین بھی ہوں گے جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی پریشان ضرور ملے گا۔ دوستو اصل میں بات یہ ہے ہم نے اللہ پاک کا ذکر چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں اس طرح مگن ہو چکے ہیں، اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ پریشانیوں نے ہمیں آ گھیرا ہے۔ آج میں استغفار کا ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ گھر میں تسبیح پڑی ہوئی ہے، تسبیح کو پکڑ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے یہ بالکل عام سا عمل ہے، اجازت سب کے لیے عام ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ بس میرے حق میں بھی ضرور دعا کر دیجئے گا، سب جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب لوگ ایک بار مل کر آمین کہہ دیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر طرح کی میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار جتنے لوگ اپنی آنکھوں سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی آنکھوں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پیارے پیارے کانوں سے اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اس استغفار کی تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگے اللہ پاک اس کو قبول فرما کر سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کے رزق دولت میں برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ جو لوگ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی ناچاکیوں سے محفوظ کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا فرما دے۔ جو لوگ اس وقت مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے مالی حالات کو بہتر فرما دے۔ دوستو اس عمل کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑے غور سے آپ نے سن لینا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا وہ کچھ الگ ہے طریقہ، ایسا الگ طریقہ ہے کہ آپ خود سن کر خوش بھی ہوں گے، آپ کو اس چیز کی تمنا بھی ہوگی کہ میں اس عمل کو کر لوں اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے میرا بیڑا پار فرما دے۔ دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کلمے کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نبی رسول ہیں۔ آج انہوں نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچا لیا، دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج آپ سب لوگ مل کر بھی استغفر اللہ کی طاقت سے، استغفر اللہ کی برکت سے، لا الہ الا اللہ کی طاقت سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے ہر اس غلط کام کے اوپر ضرب لگا دینی ہے، اس کو سنبھلنے کے چھری کے ساتھ آپ نے کاٹ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اتنی ضربیں لگا دینی ہیں کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو پائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں
وہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ غور سے آپ نے سننا ہے کہ سب سے پہلے استغفر اللہ، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایک تسبیح آج اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر انگلی رکھ کے آپ لوگوں نے یہ ذکر پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر بھی آپ اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں اگر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی میرے ساتھ مل کر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، 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 لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ میرے محترم ناظرین، جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، ایک تسبیح تو ہر حال میں پڑھنی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ آج بہت ہی خاص دن ہے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں اتنی تسبیح پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ شروع کرنی ہے۔ کوشش کریں باوضو ہو جائیں کیونکہ آج بہت خاص دن ہے۔ اگر وضو نہ بھی کر سکیں تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تسبیح کو ان کے درمیان میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی حاجت آپ کے دل میں ہو، کوئی بھی مراد ہو، آپ چاہتے ہو کہ فلاں چیز میری ہو جائے، فلاں میرا مقدر بن جائے، فلاں میری ہو جائے، اس کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے، اللہ سے وہ مانگ لینی ہے، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں موڑے گا۔
कभी आपकी बात नहीं मोड़ेगा। हाँ, एक बात है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपको फौरन ना भी मिल सके, आपके वक्त आने पर वो आपको मिल जरूर जाएगी। अगर दुआ मांग लेंगे अच्छी नीयत के साथ, तड़प के, दिल की खास नीयत के साथ दुआ मांग लेंगे, फिर तो अल्लाह पाक फौरन कबूल फरमाकर आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और आपकी हर दिली हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस अमल को मैंने आज के दिन के लिए रखा हुआ था। मैंने सोच रखा था कि अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों को इस अमल को जरूर बताऊंगा। आप सब ने आज मिलकर मेरे साथ इस अमल को पढ़ना है, चाहे तो आधा घंटा पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें। मैं अभी इस अमल को शुरू करता हूँ, सब लोग मेरे साथ मिलकर इस अमल को फिर से पढ़ना शुरू कर दें और साथ साथ अपने दिल में गुनाहों की माफी मांगकर अल्लाह से अपनी किसी भी हाजत के लिए दुआ मांग लें। तो चलिए दोस्तों, इस अमल को मिल के पढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए दुआओं से हर तरह की परेशानियों का जरिया बनते हैं। चलें दोस्तों, मिलकर मेरे साथ इस अमल को पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
لا إله إلا الله أستغفر الله 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 لا إله إلا الله أستغفر الله